إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر والا ہو کر. میرے محترم بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا. میں آج آپ کے لائی ہوں سورۃ اخلاص کے سچے واقعے اور سچ بولنے کی فضیلت. یہ جو میں آپ کو وظیفے بتا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ کرنے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حقوق ہے. ہمارے سب سے بڑے محسن جن کے ذریعے ہمیں انسانیت کا درس ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہیں، جنہوں نے عرش سے فرش کسی موقع پر بھی اپنی امتیوں کو فراموش نہیں فرمایا. لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ پر ہمارے جان و مال، ہمارے آل اولاد اور والدین قربان. آپ کی عزت آبرو پر انشاءاللہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لائی ہوں اصلاحی بیان میں سورۃ اخلاص کے بارے میں فضائل اور برکات اور فوائد. آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے. جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتے رہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بیل کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو اصلاح ملتی رہے. میں چھوٹی چھوٹی سی کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے سمندر کی طرح برابر بہت بڑا کر دیں گے. سبحان اللہ. سچ بولنے کی فضیلت. میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. میں آپ کو سورۃ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گی. سورۃ اخلاص کے فضائل اور فوائد. میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان عرفات کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ ہو کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے اور قیامت کے دن اس سے کسی چیز کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. سورۃ اخلاص کی وہ عظیم وجہ سے وہ عظیم مرتبہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، کیا آپ اس پر نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا جس سے نہ تو کوئی درخت باقی رہا اور نہ کوئی پردہ ہے رہا. میرے پیارے بہن بھائیوں، غور سے سننے کی بات ہے. درمیان کی ہر چیز پامال ہو کر رہ گئی اور اس کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس پر نماز جنازہ پڑھی. اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر ایک صف میں 70,000 فرشتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، انہیں مجانب اللہ یہ عظیم مرتبہ کیسے ملا؟ جبریل نے جواب دیا یہ قل واللہ احد سے محبت کرنے اور اس کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا. سبحان اللہ. سورۃ اخلاص کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، بہت ہی فائدہ مند صورت ہے اور
اور بھی صورتیں، تمام قرآن پاک ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اگر ہم اس پر پورا یقین کر کے پڑھیں اور اس پر کرنے والے وہ فوائد حاصل کریں، اس کے لفظ بلفظ کو میں آپ کو روزانہ کہتی ہوں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جو آپ کے لیے آج اصلاحی بیان لے کر آئی ہوں، سچ بولنے کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت میں جانے کی ضمانت دوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا مبارک اور اہم عمل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو ٹھیک ٹھاک واپس کر دے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ تو ان اچھی باتوں میں ایک سچ بولنا بھی ہے کہ آدمی جب بولے تو سچ ہی بولے، عمل بھی سچا بننے کی کوشش کرے، مذاق میں بھی سچ ہی بولے، بچوں کے ساتھ بھی سچ ہی بولنے کا اہتمام کریے۔ سچ بولنا بہت ہی پیارا اور بہت ہی بڑا عمل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، روزانہ میں آپ کے لیے بہت اچھے فوائد کی باتیں لے کر آتی ہوں اور اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں۔ یہ بہت محنت سے، اس طرح کہنے کہ کتابوں پر سرچ کرنا پڑا، اس کے بعد ہی بہت محنت سے بنتے ہیں۔ آپ اس طرح حق ادا نہیں کر رہی۔ اپنے گھر کی اصلاح کیجیے، اپنے دل سے شروع کیجیے۔ دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے آپ اہم کتب لیجیے اور پیاری کتب لیجیے جو آپ کو کتب خانہ، اسلامی کتب خانے سے مل جاتی ہیں۔ اپنے گھر بھر کی اصلاح کیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں روزانہ آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اسوہ حسنہ اختیار کرو، نبی پاک کی پیاری باتیں کیا کرو، سنت اختیار کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا قیامت تک، وہی ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور قرآن پاک میں حرف بہ حرف سچ ہے۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوا آج تک اس کے کسی حرف میں کوئی رد و بدل نہیں آئی، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جب قرآن پاک پڑھنے والوں کی پھر حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کے لفظ بالفظ پڑھتے ہیں، اس کی قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور پھر قرآن پاک پڑھنے والے کی بھی خود اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کریں گے، کیونکہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ہر کسی کے مقدر میں جو لکھ دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کا اہتمام کیجیے، خشوع خضوع کے ساتھ گر گرا کر، اور سورۃ اخلاص پڑھیے، اس سے فوائد حاصل کیجیے اور فضائل سنیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل ہمارے معاشرے میں سچ کی کمی آ گئی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہم کیسے سچ بولیں، تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جیسے یہ سب لوگ اپنے اختیار سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح یہ سب اپنے اختیار سے سچ بول سکتے ہیں۔ جیسے نماز نہ پڑھنا اپنے اختیار میں ہے، اسی طرح نماز پڑھنا بھی اپنے اختیار میں ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کے بعد ہاتھ کھڑا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن، اے میرے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے طفیل، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اپنے سونے محبوب کی طفیل، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو حل فرما، بیماریوں کو دور فرما، آفات کو دور فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے پاک فوج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہلیہ کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ملک پاکستان کے ہر ذرے کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔